بیمار کے لیے نماز پڑھنے کا طریقہ اور حکم سن لیں۔ بیمار اگر کوئی بندہ ہے، اس کا آپریٹ ہوا ہے یا پھر کوئی اور بیماری کی وجہ ہے، کوئی اور مسئلہ ہے، ٹانگوں میں درد ہے، کمر میں درد ہے، کوئی اور اس طرح کا ایشو ہے، چوٹ لگی ہوئی ہے، زخم ہے، کچھ بھی مسئلہ اس کا ہے، تو اس کے لیے نماز پڑھنے کا حکم یہ ہوگا کہ وہ نماز تو پڑھے گا، لیکن اس کی نماز پڑھنے کی کیفیت اس طرح ہوگی، باقیوں سے مختلف ہوگی۔ جس طرح عام روٹین میں نماز پڑھنے کا طریقہ ہے، تو اس کی کیفیت اس انداز سے مختلف ہوگی، وہ اس اعتبار سے کہ اس کو جس رکن میں جس طرح ادا کرنے میں آسانی ہے اس طرح ادا کر لے۔ کھڑا ہو کر نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ کے پڑھ لے۔ نیچے بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا، چیئر پہ بیٹھ کے پڑھ لے۔ چیئر پہ بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا، بیڈ پہ بیٹھ کے پڑھ لے، کسی اور چیز کے اوپر بیٹھ کے پڑھ لے۔ اگر بیٹھ کے بھی نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کے یا سہارا لے کے ٹیک لگا لے پیچھے، اس انداز میں پڑھ لے۔ رکوع اشارے سے کر لے، سجدہ اشارے سے کر لے۔ کوئی اس طرح کلوز ہو کے سجدہ عورتیں نہیں کر سکتی، تو وہ جس طرح ان کو سجدہ کرنے میں آسانی ہے اس طرح سجدہ کر لیں۔ اگر نہیں زمین پہ کر سکتی تو وہ اشارہ کر لیں صرف سجدے کا۔ یعنی کہ شریعت نے، اسلام نے کسی پر کوئی زور زبردستی یا سختی نہیں کی، آسانی دی ہے۔ آسانی دی ہے، جس کو جس طرح نماز پڑھنا ممکن ہے بیماری کی حالت میں وہ اس طرح پڑھ لے۔ لیکن ایک ٹھیک ٹھاک تندرست بندہ یا عورت ہے تو پھر وہ صحیح طریقے کے مطابق نماز پڑھے گی، وہ اس طرح پھر بیٹھ کے یا اس طرح کے اشارے سے نماز نہیں پڑھے گی۔ یہ صرف مجبوری کی حالت میں ان کو اجازت ہے۔ جو تندرست ہیں، ٹھیک ٹھاک ہیں، صحیح ہیں، تو وہ صحیح طریقے کے مطابق اسی طرح کھڑے ہو کر اور سارے اہتمام کے ساتھ نماز ادا کریں گی اور کریں گے۔